آپ بے فکر مند ہو جائیں۔ مجھے میرا بڑا روغنی تعارف کرایا گیا۔ میں اس سلسلے میں کیا کہوں، انور کی کوئی اپنی فضیلت نہیں، اللہ کا احسان ہے، فقیروں کی دعا۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا، سامعین محترم، میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے۔ پنجابی میری مادری زبان ہے، اردو ذرا توجہ سے سنیے، میرے بچوں کی مادری زبان ہے، اور فارسی میری تدریسی زبان ہے، اور میرا 1000 سالہ حافظہ ہے۔ تو فارسی کا ایک لفظ یاد آیا، ایک لفظ ہے خلوص کے لیے، جسے انگریزی میں سنسیریٹی کہتے ہیں۔ وہ بہت پیارا لفظ ہے، اور وہ لفظ ہے دل گرمی، خلوص۔ آپ نے میرے سمیت سب شعراء کی جس دل گرمی سے پذیرائی کی ہے، میں اس کے لیے آپ کا میں حافظ آباد کے رہنے والوں کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایسا مشاعرہ کرایا ہے جو میری وکیبلری میں انفراموش بنا۔ ایک فارسی کی بات ہو رہی تھی، تو ایک لفظ ہے بڑا پیارا جسے ہم خزاں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں برگریز، جس میں پتے گرتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا متبادل پت جھڑ ہے، یعنی خزاں کے۔ اب شعر سنیے کہ ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز، یعنی ان کے بغیر بہار بھی خزاں، ان کے بغیر فصل بہاراں بھی برگریز۔ وہ ساتھ بیٹھ جائیں تو رکشہ بھی مرسیڈیز۔ یہ باہمی کشش کا کرشمہ ہے دوستو، رشوت ہمیں عزیز ہے، رشوت کو ہم عزیز، رشوت ہمیں۔ اور شعر سنیے، میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ، میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ، لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز، میری سمجھ میں آ گیا سارا معاملہ، لڑکی نے جب کہا کسی لڑکے سے بدتمیز۔ ایک قطعہ سنیے، بڑے عاجز ہے تخت و تاج والے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی کیسر نہ کوئی جم بڑا ہے، بڑے عاجز ہیں تخت و تاج والے، کوئی کیسر نہ کوئی جم بڑا ہے۔ چلو چل کر یہ امریکہ سے پوچھیں، کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے۔ امریکہ سے پوچھے، کرونا یا کہ ایٹم بم بڑا ہے۔ ایک جملہ باہر سے آیا ہوا ہے، ہم نے
درآمد کیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جملے میں بے انتہا خود غرضی ہے، بس اپنا ہی خیال رکھو۔ ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سارے اپنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا خیال رکھتے ہیں۔ سارے اپنا خیال رکھتے ہیں دوسروں کا۔ یہ ایک اور رسم چلی ہے، روز اخبار میں آتا ہے کہ آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے۔ اے ہولی ہولی ہے نا، آلو میتھی دا بھی عالمی دن، عالمی دن۔ ایک دن میں نے خبر پڑھی آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن، میں تو تڑپ گیا۔ وہ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں جن پر 5 وقت ہاتھ دھونا لازم ہے۔ تو یہ میں نے اس پر عمل، میں نے جو ریئیکٹ کیا اسے، میں نے اس پر عمل کیا فوراً۔ اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا۔ اور جی شکریہ۔ اور جناب میں آپ کو ایک نشے کا عادی ہے اور دوسرے سے پوچھتا ہے، تجھے اپنے ساتھی سے جو نشہ باز ہے، تجھے کچھ نشہ مل جاتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر۔ کبھی ہو گیا میسر، نہ ہوا کبھی میسر۔ سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے بات۔ سرے عام کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے باتیں۔ کبھی میں نے کش لگایا، کبھی کش نہیں لگایا۔ کبھی میں نے کش مصرع سنیے اقبال کا ہے، کبھی میں نے کش لگایا، کبھی کش نہیں لگایا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی، میری زندگی کی راتیں۔ ہاں جی، ایک غزل کے سنجیدہ غزل کے شعر کچھ سنیں۔ کیوں کسی اور کو بھائی بیٹھ جائیے، آپ اتنا چلتے ہیں تو میں کہیں تھک نہ جاؤں۔ میں گیا واہ میں، مجھے بلایا گیا جہاں اسلحہ بنتا ہے، تو میں نے پہلی بات وہاں کی کہ پہلے اسلحہ بنتا تھا، اس سے نام بنتے تھے، مثلاً شمشیر حسین، مثلاً تیغ آبادی۔ میں کہ اب تو نیا زمانہ ہے، نیا اسلحہ ہے، لہذا نئے نام بننے چاہیے۔ تو میں نے 2 نام مؤنث خواتین کے لیے، 2 نام جینٹس کے لیے بنائے۔ ان کا اب نام سنیں جدید اسلحے کے مطابق بلٹ النساء۔ بلٹ النساء۔ دوسرا نام ہے پسٹل پروین۔ پسٹل پروین۔ اور تیسرے نام کا ساؤنڈ
دیکھیے میزائل الدولہ اور چوتھا نام ذرا دیکھیے اس کا راڈار خان اب ایک سنجیدہ غزل سناتا ہوں کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ بدولت ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے اور شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے تو ملے تو میں تجھے شعر ہاں جی شعر سنیے آپ اتنے سخن فہم لوگ میں نے بہت کم دیکھے سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اور مرتا سنیے اس کی تلوار میں وہ چال چلی ہے انور پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں تلوار میں وہ چال چلی ہے انور کیا کہنے پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے جناب ایک نظم یاد آ رہی ہے اور اس کی فرمائش ہے کہ کسی آدمی نے کہا جی سانو رب نے دو ہی چیزاں دتیاں نے ایک تے حافظہ ہے تے دوجی یاد نہیں رہی آج یہ نظم سنیے گل کسے کیتی سی گل کسے کیتی سی اور کیڑی گل کسے کیتی سی اور کیڑی گل سی اور کنے کیتی اور کدوں کیتی سی اور کی تاریخ سی اور کیڑا وار سی رب جانے بہت سی کہ یاد اور کیڑا بیلا سی شام دا ہنیرا سی کہ فجری دا نور کوئی اگ سگ نہیں ٹھنڈ سی کے نیک سی تو اسی کے چھاں سی شہر سی گران سی اور نہیں ہاں جی ہاں اور کیڑی تھان سی شہر سی گران سی اور کیڑی رت سی انبیاں تے امب سن یا جے پور سی چیتے دی ہاں جی یہ پنجابی آپ سمجھ سکتے ہیں چیتے دی پڑھولی دیا گٹھاں پہ آپ بول چیتے دی پڑھولی دیا گٹھاں پہ آپ بولنا تے بیلے دیا لیرہ والا کھینو پیا کھولنا کانو کسے کیتی سی تے گل کیویں کیتی سی جنہیں کنے کیتی سی
ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਦ। ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਵਾਦ ਸੀ। ਫਿੱਕੀ ਸੀ, ਕਰਾਰੀ ਸੀ, ਖੱਟੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰੀ ਸੀ, ਤੁਮੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਚੂਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। याद आ रही है, चाँद रस्सी, चाँद रस्सी, चाँद रस्सी, बारी बारी चाँद रस्सी, अनारकली। अच्छा भाई, बहुत सी आवाजें हैं। अच्छा कुछ अपनी बारी बारी। अच्छा पानी अला जी, मुझे एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आया। मुझे फैसलाबाद के न लड़कों ने बुलाया यूनिवर्सिटी में, अपनी ज़राई यूनिवर्सिटी में। लड़कों ने हार पहनाया और अंदाजा कीजिए इतना लंबा हार कि मेरे टखनों से टकराता था, यानी गिटिया नाल बाजी। और एक सच्चा वाक्य है, उस हार दे थल्ले एक गद्दा, उस गद्दे ते सुनहरी कागज दे उत्ते लिखे आसी शादी मुबारक। मेरा तुरा निकल गया। और परवीन शाकिर ने कहा, बच्चे हमारे के चालाक हो गए। वो इतने चालाक हो गए कि एक ही हार से किसी दूल्हा को भी भुगता दिया, एक शायर को भी। और अभी बात खत्म नहीं हुई। मैं गया, हाँ घर में आया, अल्लाह बख्शे मेरी एहलिया का इंतकाल हो गया, तो मैंने उसे ये वाकया सुनाया कि वो मुझे हार पहनाया गया और वो शादी मुबारक को लिखा। वो उर्दू पंजाबी नहीं जानती थी, उर्दू, लेकिन उस दिन उसने पंजाबी में बात की और उसने कहा, फिर तुसी कल्ले ही आ गए। बातें लतीफों की हो रही हैं, तो मैं आपको एक दिलचस्प, मैं शिकागो में अमेरिका में बैठा हुआ, साथ मेरे मुनीर नियाजी अल्लाह बख्शे बैठे हुए थे, सारे चुप बैठे हुए। तो मैंने कहा कोई बात करनी चाहिए। मैंने मुनीर साहब से कहा, मुनीर साहब, इंसानी जिस्म में दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें काटें तो लहू नहीं निकलता। मुनीर साहब कहने ने केड़ी केड़ी? मैं क्या, एक तो बाल है, बाल काटें तो लहू नहीं, और दूसरे नाखून। आप पुरानी किताबें उठा के देखिए, ये इस लफ्ज की इमला है नाखून, कि ब्लड नहीं होता इसमें। तो ये मैंने कहा जी दो चीजें हैं, एक बाल और एक नाक। तो मुनीर साहब कुछ सोच के आंदे ने, अनवर तू साडे पिंड दा नाई नहीं वे। हाँ जी पप्पू। अच्छा यही मुनीर नियाज़ी, आप बैठे हुए हैं, मैं गवाह हूँ, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कहाँ चली गई। थोड़ी देर के बाद एक जुमला बोला, जी चाहता था जुमला चूम ले आदमी। कहने लगा, कुरान मजीद की आयतों में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर ले।
جناب ایک نظم یاد آ رہی، پپو سانو پپو یاد تانگ نہ پپو سانو تانگ نہ کر تو بڑے ضروری کام لگے سوچی پہ ان کی کری شاباش ان کی کریے روٹی جھوٹی کھا بیٹھے ہاں اور لسی شسی پی بیٹھے ہاں بھوکے دا کش لا بیٹھے پوچھ بان کے اندروں باروں پانڈے بھی کھڑکا سوچی بے تے بیخ لیاں نے سب اخباراں دھل بیٹھے ہیں سارے برکے پڑھ بیٹھے ہیں سارے اکھر سارے حرف سنا بیٹھے سوچی پہ ہاں ان کی کریے اور کیسے کیسے اسلے بڑھ گئے بڑے بڑے مسئلے بڑھ گئے بڑے شہر بسا بیٹھ کراچی کیسے کیسے اسلے بن گئے بڑے بڑے مسئلے بن گئے بڑے شہر بسا بیٹھے ہیں سارا چین گواہ بیٹھے سوچی پہ ہاں ان کی کریے سیاست عشق کویتا کچھ بھی خالص رہن نہ دیتا ساری کھیڑ مجا بیٹھے دودھ وچ سرکا پا سوچی پہ ہاں ہن کی کریے جی کردا سی ووٹاں پائی جی کردہ سی ووٹاں پائیے مارشل لا تو جان چھڑائیے ووٹاں شوٹاں جی کردہ سی ووٹاں پائیے مارشل لا تو جان چھڑائیے ووٹاں شوٹاں پائیے اے جمہوری رولا ربا کنے سال ہدا بیٹھے ہاں سوچی پہ ہاں ان کی کریے سودا کوئی پجدا نہیں کوئی رستہ سجدہ نہیں رستے دے بچا بیٹھے سوچی پہ تو جناب چاہت لسی اب میں بنین سنا رہا ہوں عزیزان من مجھے خود لطف آ رہا ہے آپ کا حسن سماعت جو ہے وہ مجھے اکسا رہا ہے گیا وہاں کینیڈا وہاں ایک 4 سالہ بچی نے مجھے میری نظم بنین سنائی تو میں بڑا حیران ہوا تو اس کے باپ نے کہا حیرت کی یہ بات نہیں ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس نے یاد کی تھی یہ 2.5 سال کی اور ایک بات اسے تاریخی حیثیت حاصل ہے جب میں نے یہ نظم نئی لکھی تھی تو مجھے احمد ندیم قاسمی اللہ بخشے انہوں نے مجھے کہا انور کچھ سناؤ میں نے یہ بنین سنا دی تو چپ کر گئے چپ کرنے کے بعد کہتے ہیں انور میں ایک اور فرمائش کراں میں کہ جناب حکم کیجئے ایک باری پھر سنا جو ہے مجھے بڑا لطف آیا پتہ نہیں کون سا ملک تھا وہاں میں گیا تو وہ وہاں گیلری پہ بہت سارے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے قمیضوں کے اوپر بنیانے بیٹھے وہ فرمائش یہ فرمائش ہو رہی ہے تو میں آپ کو اصل میں عزیزوں یہ نظم جو ہے یہ
دراصل بنین جو ہے یہ اٹ سٹینڈز فار دا ویسٹرن کلچر، یہ مغربی تہذیب ہے جسے ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں پوری نہیں آ رہی۔ شکریہ، بجا لو۔ بنین اچھا دیکھو میں تو آنو ہوں دیئے کہ نہیں، بنین لین بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہوتے بہ جاتے لے جاتے دوسری باری بنین میری بدیا میں دے آنگا پاؤ کتے پہ جائے لاؤ کتے لے جائے لے جاتے دوسری باری بنین میری بدیا بنین میری بڑیان پوریا میں نکلے چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بولی تو پناروں گوری لگے رسی تے ڈول۔ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا، اس مصرے کا ترجمہ It shines like a bride on the bashida۔ گوری لگے رسی اتے ڈول دی جنہیں ورے جاؤ تسی ایس نو وہاں ڈالو پھر باہیں بچیاں نہ جائیں۔ اور عزیزان من بہت دیر ہو گئی ہے تو میں آخر میں بڑی فرمائش ہے، کئی حضرات نے مجھے کہا کہ وہ بشیر باری اور وہ سچا واقعہ ہے، اور یاد رکھیے سچ سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ آپ اندازہ کیجئے، یہ بڑے بڑے بعض اوق حضرات بیٹھے ہیں، ٹائم ایلیمنٹ بہت کاؤنٹ کرتا ہے شعر کی تخلیق میں۔ کبھی کبھی یہ نظم جو بنین ہے میں نے 5 منٹ میں لکھی، 5 منٹ، اور یہ جو نظم سنانے لگا ہوں اس پر مجھے 10 سال لگے، 10 سال۔ اور پھر میں ایک دن پنڈی کالج میں مجھے یوں لگا جیسے نظم مجھے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نظم کو بڑی اور بات یہ ہے کہ میں نے کالج سے پہلے اسکول میں بھی پڑھایا، کنجا ایک قصبہ ہے وہاں گجرات کے پاس، تو وہاں میں نے پڑھایا۔ تو یہ وہاں کا سچا واقعہ، ایک لڑکا ہے بشیر، دوسرا ہے اکرم، دو بے کلاس فیلو نے۔ بشیرہ دیر نہ آیا ہے تے ماسٹروں نے پوچھتا ہے تم دیر نہ کیوں آیا۔ تو بہرحال وہ نظم یوں ہے، یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا شعر کا، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال۔ عزیزان من آپ اتنے باز اوق ہیں، میں نے ایک خبر پڑھی، خبر میں پڑھا کہ ایک خاتون پر کسی نے ناجائز حملہ کرنا چاہا، اس غیرت مند نے اپنے اوپر پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو جلا لیا، جان دے دی، عزت بچا لی۔ 10 سال بعد میں ایک غزل لکھ رہا ہوں، اس غزل میں یہ واقعہ آ گیا، اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھانپ لیا۔ اکتا کے ہوسناک نگاہوں کے ستم سے، ایک پیڑ نے شولوں سے بدن ڈھانپ۔ تو بھارت جی ماسٹروں نے پوچھتا ہے بشیرے نو آج بڑی دیر نہ لایا ہے، اوے بشیرے
ओए है तेरा पिंड है ते नाल ही स्कूल है ते जाएगा तू मेरे को हड्डियां बना के ते आया है तू आज दोवें टलियां कुसा के ही इज लेट बाय 2 पीरियड और मुंशी जी मेरी गल पहला सुन लो अकर मैंने ये ओदा क्लास पहलो नेर जिया नेरा च पाया जे माई नू ए मारदा है ही बीट्स हिज मदर माई नू ए मारदा है ते बड़ा डाटा मार अज इस भड़के ने हद पई मुकाई है ओनू मार मार के मधानी बन सकी बंदे कट्ठे होने ते उथों चुप भज हो गया चुप के किताबां ते स्कूल वल नस्या माई दी मुंशी जी घर साडे आई सी मुंह ते नील सन सुजा होया हाथ सी अखां विच अथरू ते बुल्ला विच रात सी कहन लगी सोनिया वे पुत्र बशीरिया मेरा एक काम भी तू करी अज हीरिया रोटी मेरे अकरमे दी लई जा मदरसे अज फिर टुर गई मेरे नाल रुस के घ्यो विच गुन के परौंठे उस पक्के ने रीज नाल रिन्या सू अंडियां दा हलवा पौने विच बन के ते मेरे हाथ दित्ती सू एहो गल आखदी सी मुड़ मुड़ मुंशी जी छेती नाल जाई बीबा तेरियां ना लाई बीबा ओदियां ते लूसनियां होणगियां आंदरा भुखा पाना अज स्कूले टुर गया है रोटी उन्हें दिती है मैं भज्जा लगाया जे अकर मैंने नेर जिया नेर बहुत शुक्रिया आज के इस बस में